الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے بیٹا؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، کیو ٹی وی کی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے تعلق سے، اور ہمارا یہ پروگرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارے ان طلباء و طالبات میں بھی اور ہم سب میں بھی ایک ذوق و شوق پیدا ہو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنے کا اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ آج ایک بہت ہی اہم بات پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں۔ آج ہمارا سوال یہ ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں۔ سیرت سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی۔ تو ان کی زندگی کا ہمیں کیوں مطالعہ کرنا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ نے کبھی پڑھی ہوں گی، سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، سیرت کے پروگرامز آپ نے دیکھے ہوں گے، سیرت کے کوئز پروگرامز میں آپ نے شرکت کی ہوگی، سیرت کے کوئز کمپٹیشن میں آپ نے شرکت کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس پر آج ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کی زندگی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہر بچے کے امی ابو یہی کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بچے کے امی ابو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، تو سب کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، سب یہی کہتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو برا تو نہیں کہتا، لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ کو اسکول سے سرٹیفکیٹ مل جائے جس کو کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ، کیا کہتے ہیں؟ جب آپ میٹرک کر لیتے ہو تو کسی اور انسٹیٹیوشن میں جانا ہوتا ہے تو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تو اسکول یہ بتاتا ہے نہیں بھائی یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ بچی بہت اچھی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو لوگ بھی کہتے ہیں ہاں اب تو بات صحیح ہے۔ ورنہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا ہی کہتے ہیں، لیکن جب اسکول نے سرٹیفکیٹ دے دی اس کا مطلب ہے کہ بچہ واقعی اچھا ہے، یہ بچہ واقعی اچھا ہے۔ اچھا جی، یہ بچہ اور بڑا ہو گیا، کسی کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، اس نے بڑا کوئی کمال کا کام کیا تو ملک کے صدر صاحب نے اس کو ایک بڑا سا میڈل دے دیا، تو ساری قوم کہتی ہاں یہ بڑا کام کا آدمی ہے کیونکہ صدر مملکت نے اس کو کیا دیا ہے؟ میڈل دیا ہے۔ یا صدر مملکت نے اس کو کوئی شیلڈ دیکھی اسکول میں شیلڈ ہوتی ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کوئی شیلڈ ہوتی ہے، تو ہاں جی کیا بات ہے جناب، پورے پاکستان میں ان صاحب نے بڑا کمال کا کام کیا، ان کو صدر مملکت نے کیا دیا ہے؟ ایک شیلڈ دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، ہم کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پوری کائنات کے رب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اے لوگوں تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ کس کو مل گیا؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام توجہ رہے، سرٹیفکیٹ کا لفظ ان بچوں کو سمجھانے کے لیے، سرٹیفکیشن کی بات ان بچوں اور ہم سب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سمجھ میں کیا آ رہی ہے کہ ایک ماں باپ نے کہا ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، جی اچھا ہوگا، سب کے بچے اچھے ہوتے ہیں، اسکول نے سرٹیفکیٹ دیا تو بات بڑی ہو گئی نا، اور اگر پورے ملک کے صدر نے کسی کو سرٹیفکیٹ دیا تو بات اور بڑی۔ اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کس کو دے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی نے بڑا زبردست کام کیا، اچھا جی فلاں آدمی بڑا مشہور ہے، فلاں آدمی کو صدر نے سرٹیفکیٹ دیا، تو لوگ معلوم کرتے ہیں نا بھائی کیسا آدمی ہے، اس نے کیا پڑھا تھا، اس نے کیا کیا تھا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تمہارے لیے بہترین زندگی کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ ان کی زندگی سے بہتر زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، نقطہ کیا سمجھنے؟
پوائنٹ کیا ڈسکشن میں ہمارے کہ کیوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، مشہور آیت ہے، سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. سب سے بہترین اخلاق کس کے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا پھر وہی بات آ گئی، یہ بات کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہا ہے تو پھر ان سے بہتر کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ تو ایک نقطہ ابھی ہم نے ایک پوائنٹ یہ سمجھا کہ ہم کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. نمبر 1، اللہ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی اے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین ہے. کیوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین اخلاق کس کے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ بات کلیئر ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. اب پکا ارادہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب امی ابو سے پوچھئے گا اور ٹیچر سے پوچھئے گا کون سی بک پڑھے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی بہت کچھ دستیاب ہے، لیکن کسی ٹیچر سے پوچھ کر. ٹھیک ہے. اور ایک ٹارگٹ ہم بنا لیں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، بلکہ ماہ ربیع الاول تو بات مکمل ہو گئی، ماہ مہینے کو کہا جاتا ہے. تو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے ہم اس میں یہ ارادہ کریں کہ جب اگلا سال آئے گا انشاءاللہ تب تک ہم ایک کتاب مکمل کر لیں گے. پکا؟ پکا؟ جی ناظرین کرام پکا؟ انہوں نے تو کر دیا، پکا ڈن کر دیا. تو آپ اور ہم بھی آج یہ تہیہ کریں انشاءاللہ اگلے سال ماہ ربیع الاول آنے تک ہم ایک کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور پڑھیں گے. سمجھ کر پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، ذوق سے پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو سیکھتے جائیں اس پر عمل بھی کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس سے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے بھی. اور سیرت کیا ہے؟ قرآن حکیم کا ہی بیان. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جتنا ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. معاملہ مشکل تو نہیں. تو ہم نے کیا ارادہ کیا؟ اگلے ایک سال میں ہم ایک بک سیرت النبی کی ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے چھوٹے بچے ہوں تو 50 پیجز کی پڑھ لیں، بڑے بچے ہوں تو ٹھیک ہے، اور زیادہ بڑے بچے ہوں تو نہیں 500 کی بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا زیادہ بڑے بچے ایک بات آپ کو بڑی چیز سکھائیں، آج آپ کو ایک بڑی اچھی بات سنائیں. آپ کو پتا ہوگا ایک دفعہ شاید ہم نے پہلے بھی یہ بات کبھی کی ہو، ایک صاحب آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے. یاد آیا؟ ہاں مجھے اونٹ چاہیے. تو آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم کو میں جو اونٹ دوں گا وہ بھی کسی کا بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا. تو کچھ اتنی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہیں؟ بچے. تو چھوٹے بچے 50 پیجز کی کتاب پڑھ لیں، ذرا بڑے بچے 100 پیجز کی پڑھ لیں، اور ذرا اور بڑے بچے 150 کی. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو ہم نے یہ سمجھ لی. دوسری بات اب بہت توجہ سے سنیں، بہت توجہ سے سنیں، اور ناظرین کرام آپ نے بہت توجہ سے سنیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب وحی کا نزول شروع ہوا، وحی کا آغاز ہوا، اس کے بعد 23 سال کی زندگی گزاری. کتنی؟ 23 سال. اور 23 سال کی زندگی میں ایک اہم ترین کام یہ تھا کہ اللہ نے ایک دین دیا ہے نا، اس دین کو صرف بیان نہیں کرنا، اس دین پر صرف عمل نہیں کرنا، بلکہ اس دین کو پوری دنیا کے سامنے پھیلانا ہے اور پیش کر کے دکھانا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مرتبہ ایک بات ارشاد فرمائی. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. دوبارہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک بھی عطا فرمایا
اور دین اسلام بھی عطا فرمایا اور اس مشن کے ساتھ بھیجا، اس مقصد کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کر کے دکھائیں، اللہ کی زمین پر قائم کر کے دکھائیں۔ بہت اہم بات ہے۔ پاکستان ہم نے کیوں بنایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یاد ہے نا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ملک بھی ہم نے اس لیے لیا تھا کہ یہاں کس کے دین پر عمل ہو؟ اللہ کے دین پر۔ اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے 23 برس جو محنت فرمائی وہ کس کام کے لیے تھی؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا غزوہ بدر بھی ہوئی، کافروں سے جنگ ہوئی نا، غزوہ احد بھی ہوئی، غزوہ احزاب بیٹل آف ٹرنچز انگلش میں کہتے ہیں، فتح مکہ بھی ہوئی، یہ ماشاءاللہ غزوہ خندق غزوہ احزاب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے غزوات کیوں ہوئے؟ کافروں سے جنگ بھی کس مقصد کے لیے ہوئی؟ تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھنا بھی سکھایا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے دین کی دعوت دینا بھی سکھایا، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام دین کو قائم کر کے بھی دکھایا۔ دین اسلام جو ہے وہ صرف کیا جمعے کی 2 رکعت بتاتا ہے ہمیں؟ نہیں نا، وہ جمعے کی نماز بھی بتاتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی بتاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی بتاتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرنا بھی بتاتا ہے، وہ ذکر کرنا بھی بتاتا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا بھی بتاتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے یہ بھی بتایا زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں میری مرضی میری مرضی، تو تمہاری مرضی نہیں چلے گی، کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی۔ زمین کا مالک کون ہے؟ تو اس پر دین کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یہ ہے جو 23 برس تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ تب آپ کو پتہ ہے فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، اور قرآن پاک میں آیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہم نے 2 باتیں آج سمجھی ہیں۔ ایک تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، چھوٹے بچے چھوٹی کتابیں، بڑے بچے بڑی کتاب پڑھیں گے، اور اگلے سال یعنی ماہ ربیع الاول اگلا جو آئے گا انشاءاللہ، اس سے پہلے ہم نے ایک کتاب سیرت النبی کی مکمل کرنی۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات ہم نے کیا سمجھی؟ 23 برس اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت بھی دی، مگر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ایک عظیم جد و جہد فرمائی تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ ساری زمین پر کس کا حکم چلے؟ اللہ کا۔ کس کی مرضی چلے؟ اللہ کا۔ اور پاکستان بھی اسی کام کے لیے ہم نے بنایا تھا نا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، یہ تو آج کی بات ہوئی، آج کی 2 باتیں بڑی اہم باتیں ہوئیں۔ اب چلتے ہیں آج ہمارے طلباء و طالبات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، اور کیا یاد دلا رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے کون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ سورہ قدر میں کیا ذکر آیا کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جی بیٹا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی فیصلہ کرو عدل کے مطابق فیصلہ کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اہم بات ہے۔ تو امی ابو کو بھی جب بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو کون سا فیصلہ کرنا چاہیے؟ عدل کا۔ اور کسی بہن بھائی کو، چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو کون سا فیصلہ کرنا چاہیے؟ عدل کا۔ جی بیٹا، آپ نے کیا سنانا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کامل نمونہ حیات ہے۔ ہمارے آقا نے اپنے اقوال، اعمال اور تعلیمات سے ملت اسلامی کی سرفرازی اور سربلندی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سیدھی باتوں پر عمل کر کے ہم دنیا میں سرفراز ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی بیٹا۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا،
کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے کچھ سنانا ہے بیٹا؟ میں تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کسی کو کچھ سنانا ہے بیٹا؟ جی۔ کس شان سے کہتا ہے قرآن مبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ماشاءاللہ۔ جناب والا فخر موجودہ سرور کائنات، فخر موجودات کی ذات اقدس و آدم کی تمام بے کران خصوصیات اپنی جگہ مسلم ہے، ان کا ہر پہلو بے نظیر و بے مثال ہے۔ آج کی اس بزم میں ہمارا مقصود ان تمام خصوصیات کو بیان کرنا نہیں، بلکہ جو پہلو زیر بحث ہے وہ آپ کی ذات کا رحمت ہونا ہے۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ممتاز خصوصیات کا ذکر بڑی اہمیت کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حاضرین محترم، سورہ انبیاء کی اس آیات کریمہ میں جو بات ہے اس نے اس کو دیگر آیات سے ممتاز کر دیا ہے۔ جو کمالات اور صفات منتشر تھیں ان سب کو یہاں یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس آئینے میں حسن محمدی اور جمال احمدی کی ساری باتیں، ساری رعنائیاں اس میں موجود ہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بیٹا۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کسی کو کچھ سنانا ہے؟ ہو گیا مجھ سے کہاں تیرا مقام قرب حق، وہ حسن خدا ہے تو پے کرے حسن خدا۔ صدر گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو کائنات کی وسعتوں کا حامل ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مدبر، کوئی بڑے سے بڑا مفکر، نقطۂ رس، فلسفی یا صاحب علم کا بیان جرات نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے پرواز تخیل کو حضور شاہ کی عظمت و جلال تک پہنچا سکے۔ حضور اقدس کی زندگی کا ساز، حضور اقدس کی زندگی کا ہر باب آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہے، اور انسانی کی ہدایت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اس کی شعائیں جلوہ ریز نہ ہو۔ رحمت للعالمین کا اس نے سلوک جھانک کر تو دیکھے تو روح مطمئن اور دل مسرور ہو جائے گا۔ جس نے روشن کر دیے راہ صداقت کے خطوط، جس نے آدم کو کیا اس نے خدا کو کیا بازیاب۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا، کیسے لگا یہ پروگرام آپ لوگوں کو؟ بہت اچھا، آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو بھی اسی طرح بہت اچھا لگا ہوگا۔ بنیادی مقصد کیا تھا؟ ماہ ربیع الاول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ، اور کیوں نہ ایک مسلمان کو ایک دلی لگاؤ ہو، کیوں نہ اس کے اندر ایک جذبات بڑھیں نبی مکرم علیہ السلام کی محبت اور آپ سے نسبت و تعلق کے حوالے سے۔ البتہ جب آج یہ سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور بھی بہت سے پروگرامز آپ نے دیکھے، اس سب کا حاصل کیا ہو؟ کیا ماہ ربیع الاول مکمل ہو جائے تو یہ پروگرامز بھی ختم ہو جائیں گے؟ قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تو آج ایک بات کی ہے نا، آج ہم نے کیا ٹارگٹ آپ کو دیا؟ ماہ ربیع الاول اس سال سے لے کر اگلے سال ماہ ربیع الاول تک ہم نے ایک کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سے پڑھ کر مکمل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے؟ تو ناظرین کرام، امید ہے یہ ٹارگٹ بہت سے طلباء و طالبات ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان سب کے لیے ہمارا یہ میسج
کہ یہ پروگرام یا یہ نشریات ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی یاد دہانی، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے کی طرف ترغیب و تشویق کا معاملہ، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے تعلق کی مضبوطی کا معاملہ، ان کی تعلیمات کو بھی سیکھیں، ان سے محبت بھی کریں، عقیدت بھی رکھیں، اور ان کی تعظیم اور ادب بھی کریں، اور ان کی اطاعت کریں، اور ان کی اتباع کریں۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا ایک بڑے عظیم مشن کے لیے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کی شریعت، اللہ کی احکام نافذ ہوں۔ یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہم سیکھیں اور سمجھیں، ان کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں، اور اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ، کسی اور سیریز کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔